ان کا گھر ایک علامت تھا کہ دنیا کی کون سی ایسی جائز نعمت ہے جو عبداللہ کے گھر میں نہیں ہے. صاحب حیثیت ہے. شادی کے دوسرے دن یہ بی بی نئی دلہن ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ بی بی تمہیں شوہر پسند آیا؟ کہا کیا؟ کہا بی بی تمہیں تمہارے شوہر کا گھر پسند آیا؟ کہا کہ ہاں گھر تو بہت اچھا ہے لیکن اس گھر میں ایک کمی ہے. بوڑھی عورتوں نے گھبرا کے پوچھا کہ زینب اس گھر میں وہ کون سی چیز کم ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہا اس گھر میں میرا بھائی حسین نہیں. کیا شان ہے اس بی بی کی, کیا جلالت ہے اس بی بی کی. جب حسین نے طے کیا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا تو اب ظاہر ہے کہ حسین ہے امام وقت, عبداللہ ہے شوہر, اور بیوی کو شہزادی زینب کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہے. جانتے ہو کیا کیا بی بی نے؟ ادھر سامان سفر کی تیاری ہو رہی ہے, ادھر عبداللہ بیمار تھے. بی بی گئی عبداللہ کے حجرے میں, ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر شہزادی نے رونا شروع کیا. عبداللہ نے کہا شہزادی تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا عبداللہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرا بھائی آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو کہا عبداللہ تم جانتے ہو کہ اگر تم نے مجھے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی تو مدینے میں دو کام ایک وقت میں ہوں گے. کہا بی بی وہ دو کام کیا ہیں؟ کہا ادھر بھائی کا قافلہ مدینے سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. کہا بی بی حسین امام وقت ہیں, ان کا حکم میری اطاعت, ان کی مرضی میری مرضی, تم جاؤ. اگر بی بی نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی تھی. حسین نے فیصلہ کیا مکے اور مدینے کا, اور اس شہزادی نے فیصلہ کیا کوفے کا اور دمشق کا. جب بی بی خطبہ دے کر ابن زیاد کے دربار میں آئی تو ساری بیویاں سامنے تھی, شہزادی زینب ان کی پشت پہ تھی. ایک مرتبہ ابن زیاد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں؟ کہا امیر جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. اگر بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا دم گھٹ جائے. بیوی نے ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے, اب دربار میں آئی ہے. کہا اچھا ایسا کرو, ابن زیاد نے کہا ایسا کرو ان بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دو اور بچی کے گلے کو ذرا سا ڈھیلا کر دو. تم نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بیٹھ گئی بیویاں, بچی کا گلا ڈھیلا ہو گیا. اب ابن زیاد نے کہا یزید کی فوج کے ایک سپاہی سے کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف کرا دے. بہت غیرت مند ہو نا. دنیا کا کوئی انسان بھرے دربار میں اپنی ناموس کا نام پسند نہیں کرے گا. یہ کلیجہ تھا میرے بیمار امام سید سجاد کا. سپاہی نے انگلی کا اشارہ کیا, کہا یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. ہو گیا نا بیویوں کا تعارف. ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان بیویوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. کہا سپاہی وہ بیوی کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جملہ سنو, مقتل کا جملہ سنو, وہ کون ہے؟ تو ابھی تو سپاہی کہہ رہا تھا یہ فلاں بیوی ہے, یہ فلاں بیوی ہے, انگلی کے اشارے سے. جیسے ہی پوچھا وہ کون ہے, سپاہی کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, آہستہ, وہ فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول, وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. کہا بیویوں کو ہٹاؤ. ابن زیاد کوفے کا حاکم, کہا بیویوں کو ہٹاؤ, میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر تازیانہ لے کے بڑھا. اب شہزادی یہ کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے. شہزادی ان بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے آواز دی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ جملہ یہی ہے مقتل میں, ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بیوی کی آواز دربار میں بلند ہو گئی. ایک صحابی, نام سنتے جاؤ, حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نابینا ہے, پیغمبر کے صحابی ہیں, علی کے دوست ہیں, دونوں آنکھیں نہیں ہیں اور عمر بڑی طویل ہے.
80 से ऊपर है, बल्कि बाद लोगों ने 95 बरस तक लिखी है। वो अली के बड़े दोस्त हैं, वो बैठे हैं दरबार में, नाबीना है, कुछ नहीं मालूम। जैसे ही बीबी की आवाज बुलंद हुई कि इब्ने ज़ियाद तू मुझसे क्या बात करना चाहता है, ये आवाज गई इब्ने अफीफ के कानों में। मुड़ के पहलू वाले से पूछने लगे कि ऐ शख्स क्या अली जिंदा होके आ गए? ऐ शख्स क्या अली जिंदा होके आ गए? कहा इब्ने अफीफ अली को मरे हुए जमाना गुजर गया। कहा नहीं, अभी मेरे कानों में अली की आवाज आई थी। कहा नहीं इब्ने अफीफ नहीं, जुमले सुनो जुमले, इब्ने अफीफ नहीं, अली नहीं बोल रहे थे, अली नहीं बोल रहे थे। कहा देखो मेरी पूरी जिंदगी रसूल और अली के साथ गुजरी है, वही लहजा था, वही अंदाज था, वही तेवर था, वही अंदाज गुफ्तगू था, अली बोल रहे थे। कहा नहीं। कहा फिर कौन बोल रहा था? कहा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बोल रही है। सहाबी रसूल घबरा के खड़ा हो गया कि ये मोहम्मद की नवाजी दरबार में कैसे आ गई? तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई ना। देखो मैंने बड़ी जहमत दे दी, मैं बहुत मादरत खा हूं, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ ताकि वाकया मुकम्मल हो जाए। साहबी रसूल घबरा के खड़ा हो गया कि ये मोहम्मद की नवासी दरबार में कैसे आ गई? कहा इब्ने ज़ियाद, साहबी रसूल कह रहा है, इब्ने ज़ियाद खुदा तुझ पे लानत करे। जलाल आ गया ना साहबी को, इब्ने ज़ियाद खुदा तुझ पे लानत करे। कहने लगा इब्ने ज़ियाद कि इब्ने अफीफ मैं तुम्हारी सहाबियत का एहतराम करता हूं। मेरे नबी का बूढ़ा सहाबी रोने लगा, कहा मेरी सहाबियत का एहतराम करता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासिया दरबार में खड़ी है। खुदा तुझ पे लानत करे। अब आखिरी जुमला सुनना, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, आखिरी जुमला सुनो। 2 मरतबा कहा ना इब्ने अफीफ ने, 2 मरतबा कहा खुदा तुझ पे लानत करे, खुदा तुझ पे लानत करे। तो इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आ गया, उसने जल्लाद को इशारा किया, इस बुढ़े की गर्दन सरे दरबार काट दो, दरबारी में काट दो इस बुढ़े की गर्दन, इसे कत्ल कर दो। जल्लाद ने तलवार खींची और चला इब्ने अफीफ को कत्ल करने के लिए। ठीक, अब सुनोगे, उस भरे हुए दरबार में इब्ने अफीफ के कबीले के बहुत से जवान बैठे थे। उन्होंने तलवारें खींची और खींचने के बाद अलम की और कहा इब्ने ज़ियाद यह बुढ़ा लावारिस नहीं है, इब्ने ज़ियाद ये बुढ़ा लावारिस नहीं है, अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम दरबार में खून की नदियां बहा देंगे। कहा ले जाओ अपने बूढ़े को ले जाओ। तो ये कहते हुए ले चले कि जिसका वारिस जिंदा हो उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ज़ैनब ने रुख किया मदीने का कि नाना अब वो जमाना आ गया कि सहाबी की मदद करने वाले आ जाएं, नवाजी की मदद करने वाला